فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد القرآن الرشيد واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب. ایک شخص تھا ساری رات مانگتا رہا. کسی نے کہا کیا یہ پتھر یہ اینٹ جو ہے سونا ہو جائے. ساری رات کہتا رہا یا اللہ سونا ہو جائے. نہیں. اب کے اتاہٹ میں جا کے بیزاری کا عالم آیا. تھک گیا. یہ سونا نہیں, چل مالک اس کو پتھر تو ہے, چل اس کو پھر چاندی ہی کر دے. وہ اپنی طرح سے نا امیدی میں اس نے پھینکا. جب پھینکا تو وہ چاندی ہو گیا. تب اس نے افسوس کیا ہائے میں نے یہ کیوں کہا, میں نے سونا کیوں نہ کہا. ابن آدم کی سب سے بڑی خامی کیا ہے کہ جب لینے کا وقت آتا ہے تو یہ سو جاتا ہے, یہ بھول جاتا ہے, اگنور کر جاتا ہے. اور جب سارا جو وقت آپ محفل کیا ہے, اب آسان سا جو کلیہ اور فارمولہ سن لیں. ایک ہے ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری سن, یا اللہ میری سن, یا اللہ میری سن. اور محفل میں اور اس لمحے میں اللہ کہتا ہے اے بندے تو بتا کیا چاہتا ہے, تو سنا کیا چاہتا ہے. جیسے تہجد کے بارے میں حضور نے فرمایا نا کہ ساری دنیا جب سوتی ہے تب اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ, کیا مانگتا ہے بندے مانگ. ساری رات دن ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. تو جب وہ کہتا ہے تب ہم سوئے ہوتے ہیں. اور سیانوں نے کہا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. حقیقتاً وہ کھوتا ہے. ایک کھونا ہے اور ایک جو ہے ڈنکی گدھے کو بھی کھوتا کہتے ہیں ہم جانیں. یعنی جو سوتا ہے وہ دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے, دین کا نقصان بھی کرتا ہے. تو یہ محفل کا کیا مطلب, یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے, ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اس کی رحمت ہمیں پکارتی ہے, آنے والوں کو پکارتی ہے. کیا چاہتے ہو بتا, کیا چاہتا ہے. اور حضرت مولانا روم نے یہ بات مسجد شریف میں لکھی کہ جس زمین پر, جس خطے پر اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے وہ ذرہ اس وقت کی تمام زمین کا سلطان ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ جو لیٹ آئے ان کو تو نہیں پتا, جو بیٹھے تھے ان کو پتا ہے اللہ کا ذکر کیا گیا پہلے. تو یہ اس وقت زمین کا ٹکڑا نہیں, یہ سلطان ہے سارے زمینوں کی سلطان. سبحان اللہ. اور ہم سلطان جگہ پر بیٹھ کر سلطان کے محبوب کو یاد کریں, محبوب کے محبوبوں کو یاد کریں. ہمیں چاہیے کریں لیکن ہم کرتے ہی نہیں. ہماری اس وقت جو ہے نا سوئی پتہ کی اور ریڈی ہوتی ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی سوئی جو ہے نا اپنی محفل میں رکھیں تاکہ ہم کچھ حاصل کر سکیں. یہ بات اس لیے سنائی تھی کہ بعد میں کوئی نہ کہے وہ یہ وقت گزر گیا, ہمیں بتا دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, لینا آپ نے اپنی ہمت اور صلاحیت پہ ہے. صرف جو چند باتیں کر کے, جو ابھی ہم استغاثہ پڑھنے لگے تھے, اگر کوئی بندہ یہ اعلان کر دینا کہ یا نبی پاک موجود ہے, مولا علی موجود ہے, غوث پاک موجود ہے, تو پھر شاید ہم اس ذوق میں چلے جائیں. لیکن وہ دعویٰ کرنا اچھا نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اشعاروں کو سمجھا کریں. حضور غوث پاک نے جو استغاثہ حضور کی بارگاہ میں لکھا, اپنے نانا کی بارگاہ بغداد میں بیٹھ کے ہم وہی استغاثہ ایک دفعہ پڑھیں گے. رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا
حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تم غافلین میں سے ہو، تم غافل ہو، علم نہیں رکھتے، تو پھر جو علم رکھنے والے ہیں میرے ولی ہیں ان کو کہو، ان سے پوچھو جا کے۔ تو اگر آپ علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھا کریں۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے۔ اور پھر ایک طبقہ یہ کہتا ہے، چند سوال آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں گا اور عقیدہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ جو اس کی بنیادیں قائم ہو جائیں گی، کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ پوچھو ان سے جو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب قیامت تک ایک طبقہ وہ رہے گا جو جاننے والا ہے، اور قیامت تک وہ رہے گا جو غافل ہے، جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جو نہیں جانتا۔ جیسے اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اب سارے حکمران اور پوری امت یہ چاہتی ہے، ہم سب کی دلی خواہش ہے سارے امیر ہو جائیں، غربت نہ رہے۔ ملک میں غربت ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، ہر جگہ غربت ہے، ہر ملک میں غربت ہے۔ کیوں غربت ہے؟ اگر سب امیر ہو گئے تو زکوٰۃ کس کو دو گے؟ صاحب نصاب سب ہو گئے تو زکوٰۃ کس کو دو گے؟ یہ نقطہ بابا جی فاضل صاحب نے اٹھایا تھا کہ یہ اللہ کا جب تک حکم قیامت تک کے لیے زکوٰۃ، قیامت تک امیر و غریب رہیں گے، چاہے تم معیشت لے آؤ، تم جمہوریت لے آؤ، تم وزیر اچھے کر لو، یہ اللہ کا اصول ہے، میں اور آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دن بہ دن اتنا فرق ہو رہا ہے، مزید امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر۔ اگر امیر اپنی حالت میں خوش رہے، غریب اپنی حالت میں خوش رہے تو اتنا فرق نہ رہے۔ ہم نے فرق ڈالا ہے، ہم نے فرق مٹانے کی کوشش کی ہے، فرق ہو رہا ہے۔ جس دن ہم راضی ہوئے، جو غریب اپنی غربت میں راضی رہا، امیر اپنی امیری پر راضی رہا۔ آپ جا کے دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں امیر اپنی امیری پر راضی رہے، کیونکہ جتنے امیر ہیں ان سے جا کے پوچھو، اگر اربوں ہیں تو خربوں کا ذہن لیے بیٹھے ہیں، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ تو ویسے تنگ ہے نا پیسوں سے۔ امیر اپنی امیری پہ بھی راضی نہیں، تو اس لیے یہ جو زکوٰۃ کا اصول بھی قیامت تک، اور جاہل اور ان پڑھ اور جو عالم فاضل ولی اولیاء یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو یہ آیت ان کے منہ پہ تماچا مارتی ہے۔ اگر قرآن سارا علم دے رہا تھا تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان سے پوچھو جو جاننے والے؟ یا اللہ ایسا کون سا علم ہے، ایسا کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں؟ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے کہا کہ ایسا علم ہے جو قرآن میں نہیں، سارے علوم قرآن میں ہیں، بے شک سارے علوم قرآن میں ہیں، تو یا اللہ پھر تو کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ایک ہے چھلکا، ایک ہے مغز، ایک ہے چھلکا۔ ہر چیز کی آپ دیکھیں بناوٹ میں کہ اس کا چھلکا اتارتے ہیں، اندر مغز کھاتے ہیں۔ بادام کا چھلکا ہے، اندر مغز اس کا کیا ہے؟ بادام کی گیری اس کا مغز ہے۔ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کھول، اور جو اس کے اندر معرفت ہے وہ ہے مغز۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ اب الحمد کا معنی ایک آپ جانتے ہیں، ایک میں جانتے ہیں، اور ایک علی پاک جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی کہتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کم ہیں اس کی تفسیر کو اٹھانے کے لیے، یعنی اتنی کتابیں لکھی جائیں کہ 70 اونٹوں پر کتابیں لا دی جائیں تو پھر بھی 70 اونٹ کم ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب ایک علم علی کے پاس ہے اور ایک علم آپ اور مجھ جیسے انسانوں کے پاس ہے۔ اب وہ علم جس علم کو علی جانتے ہیں کہ 70 اونٹ کم پڑ رہے ہیں،
تو بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن تو وہی قرآن ہے، لیکن اب کہاں جانا پڑے گا؟ باب العلم کے پاس، سبحان اللہ، دروازہ علی کو نوک کرنا پڑے گا، تصدیق دینی پڑے گی، یا علی یہ سوال ہے، یا علی یہ سوال ہے، حل فرمائے۔ اب یہ اللہ نے اصول دے دیا، اگر دروازے پہ جانا شرک ہے کسی کے تو میرے خدا سے پوچھو، خدا کا سارا قرآن شرک توڑ ہے۔ ملا بھی یہی کہتا ہے قرآن شرک توڑ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں شرک توڑ ہے، تو کیا خدا بھلا کسی غیر کے دروازے پر بھیجے گا؟ اب اگر خدا کسی دروازے پہ ہمیں خود بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب وہ غیر کا دروازہ نہیں، وہ ان کے یار کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، اب یاروں کے دروازے پہ جانا اور بھیجنا اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی قول پیش نہیں کر رہا کسی ولی کا، قرآن کی آیت ہے نا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم قرآن پڑھے ہمیں سارا علم دے دے، اللہ کہتا نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ سورہ بقرہ میں حکم ہے، ایک آیت اتری کہ جو کچھ ہے جس کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اس لیے کہہ دیا کہ تم تو اگر کوشش کرو گے تو تم میں سے کچھ ہی ہوں گے جو ہدایت پائیں قرآن پڑھ کے، نہیں تو اکثر کیا کریں گے کہ اس کے محبوب کو بھی چھوڑ دیں گے، جو عقل مند زیادہ ہوگا اس کا محبوب بھی چھوڑ دے گا، وہ علی پاک کو بھی کہے گا لو جی وہاں جانا بھی شرک، علی یا علی کہنا بھی شرک ہو گیا، جو حضور غوث پاک کی یاد بیٹھنا بھی شرک ہو گیا، وہ سارا کچھ چھوڑ کے گا صرف اللہ۔ اور ایک وقت آئے گا یاد رکھنا کہ خدا بھی اس کو اپنا آپ بلا دے گا۔ یہ جو ابو علی سینا کے متعلق واقعہ مشہور ہے کہ وہ حضور کے وسیلہ کے بغیر دعا مانگتا تھا، حضور کے وسیلہ کے بغیر۔ تو اس وقت کے ایک ولی تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ حضور کے وسیلہ دعا مانگ کر، اس نے کہا نہیں میں اللہ سیدھا مانگتا ہوں، میں اللہ سیدھا مانگتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے خواب میں جب فوت کو دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تجھے عذاب کس لیے ہوا؟ انہوں نے کہا صرف اس بات پر خدا نے عذاب دیا کہ تو نے میرے محبوب کا وسیلہ چھوڑ کر میری طرف آیا ہے۔ اور اسی دور کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تو وہ اللہ سے مانگ رہا، تو میں نے کہا کہ تو کیا اللہ کو سیدھا مانتا ہے، اس کے محبوب کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ان کو ماننے کی ضرورت کیا ہے، جب میں اللہ کو مانتا ہوں تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کچھ وہ طبقہ بھی جو کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، انہوں نے کہا تو وہ بھی طبقہ موجود تھا جو کہتا تھا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو وہ بھی اسی طبقے کا لوگ کہ جی نہیں صرف میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے محبوب کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو اس بات پہ اقرار کرتا ہے کہ تجھے اللہ کافی ہے؟ اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں مجھے اللہ کافی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے سے اقرار کرایا، فرماتے ہیں چوتھی بار میں نے کیا دیکھا کہ وہ سامنے بت کو جو سجدہ کر رہا تھا۔ خدا کو وہ توحید پیاری ہی نہیں ہے کہ جو اس کے محبوب کی طرف سے نہ آئے۔ یعنی ہمیں دروازے بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے سیکھ کر میری طرف آؤ، یہاں سے ادب ملے گا کہ مجھے سجدہ کیسے کرنا ہے، پھر میرا رکوع کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرمائے، ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ میں تھی نماز نہیں ہوئی، تو نماز نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کو صرف سجدہ پیارا ہوتا نا کہ میرا بندہ صرف مجھے سجدہ کر دے اور یعنی محبوب سے کچھ تعلیم حاصل نہ کرے، تو اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ محتاج نہیں، لیکن اللہ کا کچھ اصول ہے۔ اب اس کے محبوب نے کہا ادھر تیری نماز نہیں ہوئی، کیوں یا رسول اللہ کیا وجہ؟ آپ نے کہا کہ تو نے رکوع جو ہم مکمل نے کیا تو ٹھہرا نہیں، رکوع کے بعد کھڑا ہو کے ٹھہرا نہیں، تو نے قیام نہیں کیا تو فوراً سجدے میں گیا ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ نے بھی غور کریں، اگر ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور ٹھہرتے نہیں، اتنا ٹھہرنا چاہیے کہ آپ کی کمر سیدھی ہو، اور سبحان اللہ جو ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کے مطابق کم از کم کھڑا ہونا یہ فرض ہے، نماز کی فرضیت میں ہے۔ ایسے ہی اگر سجدہ کر کے آپ اٹھتے ہیں دوسرے سجدے اور فوراً سجدہ کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرا جو فتویٰ نہیں، یہ حضور پاک کی تعلیم ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ایک شخص نماز پڑھا تھا، آپ نے اس کو بلایا کہ نماز میں پھر نماز پڑھ، اس نے پھر پڑھی، آپ نے کہا نہیں پھر پڑھ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بتائیں کہ اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ تو رکوع اور جو سجدے کے درمیان ٹھہرتا نہیں ہے، تو بھی کمر سیدھی نہیں کرتا، تو آپ نے پوچھا بتا تو یہ نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا 40 سال سے۔ فرمایا تو 40 سال سے نماز ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب آپ سمجھ گئے بات کہ اہل ذکر نے جب بتایا تو پتہ لگا 40 سال کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قبول اللہ نے کرنی تھی، لیکن عمر فاروق اہل ذکر تھے نا، جو اللہ کا ذکر بھی کرنے والے ہیں اور اللہ کا جو پتہ بھی جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ اللہ کا اصول ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اس کے جو بتائے ہوئے پتے پر، اب چاہے وہ غوث جلی کی بارگاہ ہو چاہے داتا علی اجمیری کی۔ صرف 1-2 سوال کر کے بات ختم۔ اگر یہ سوچا، یہ سوال پیدا جو یہ شک پیدا کیا جاتا ہے جی کہ غوث پاک کی یاد میں بیٹھ جانا ہے، جی دیکھو جی اللہ کی یاد میں نہیں آپ بیٹھتے، آپ جی غوث پاک کا بہانہ کر کے بیٹھتے ہیں، جی یاد میں بیٹھنا، یاد میں بیٹھنا ہے نا، تو پھر سوال کیا ہے؟
حضرت امام زین العابدین تقریباً 30 سے 35 سال تک آپ ظاہری حیات میں آپ زندہ رہے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، اور مدینہ المنورہ سے 20 کلومیٹر یعنی کافی فاصلے پر آپ نے ایک وہاں پہ خیمہ لگا کے اپنا وہاں پہ رہائش رکھی تھی۔ 35 یا 30 سال آپ نے زندگی گزاری واقعہ جو کربلا کے بعد، اور سارے 30 سالوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا امام ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے؟ آپ نے کہا اس لیے کہ میں کیسے پیوں جب ہمارے جو خان وادے کو ٹھنڈا پانی میسر نہیں آیا۔ اب میرا یہ واقعہ یہ اشارہ اور یہ مثال کیوں دی کہ امام زین العابدین، اس کا مطلب 30 سے 35 سال جو ظاہری حیات میں زندہ رہے وہ امام حسین کی یاد میں رہے۔ سبحان اللہ، بات نہیں سمجھے آپ؟ وہ علی اکبر اور علی اصغر کی یاد میں رہے نا، وہ ظلم اور جو ان کے اوپر داستان بیتی وہ اسی کی یادوں میں محو رہے۔ تو کیا میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نماز قبول نہ ہوئی، ان کا وہ بیٹھنا قبول نہ ہوا؟ کوئی جرت نہیں کر سکتا، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کی توحید پہ زندگی گزاری، حالانکہ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ امام حسین کی یاد میں بیٹھے رہے ہیں۔ اور آپ رویا کرتے تھے، آپ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ رویا نہ کریں، اب تو واقعہ ہو گیا۔ اور ایک مثال دی، جیسا لوگ مثال دیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی کو جب کنویں میں پھینکا گیا نا یوسف علیہ السلام کو، تو ان کی بہن زینب بھی تھی، تو ان کی بہن کو تو صبر اس لیے آ گیا کہ یوسف واپس آ گئے تھے۔ فرمایا بتاؤ اب ہمیں صبر کیسے آئے کہ جب کہ ہم دیکھ آئے کہ وہ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب کسی کی یاد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یاد میں بیٹھنا عبادت۔ میں کسی ولی کا کسی سب سے بڑے امام جو ائمہ اہل بیت کا عمل پیش کر رہا ہوں کہ آپ یاد حسین میں رہے ہیں اور غم حسین میں رہے ہیں، آپ عبادت میں رہے۔ اس کا مطلب کسی کا ہو جانا اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے۔ جو کہنا اہل ذکر سے پوچھو کیا مطلب، ان کے پاس جاتے رہو گے تو ان کے ہو جاؤ گے، کسی کا ہو کے میری طرف لوٹو۔ اگر آپ پوچھیں اس کے اوپر کیا دلیل ہے، وَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ پس میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، ابھی بندوں میں شامل کرنے والی بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ، کہ آؤ جو حضور غوث پاک کی بزم ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اگر اس آیت کو اس طریقے سے پیش کرو تو یہ ہے، تو یہ جو سوال ہے یاد میں بیٹھنا، یہ عبادت ہے۔ حضور غوث پاک کی یاد میں ہم بیٹھیں وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ غوث پاک اپنا پتہ کب دیتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا پتہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کا پتہ دے رہے ہیں۔ اس لیے حضور غوث پاک کا آخری وقت جب آیا تو آپ نے وصیت کیا کہ اپنے بیٹے حضرت خواجہ سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو وصیت سن لیں۔ وہ ہمارے لیے بھی وصیت ہے۔ صرف غوث پاک 11ویں کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ ان کے جو تعلیمات عمل بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بیٹے کسی سے خوف مت کھانا، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف مت کھانا۔ اور آپ فرماتے تھے یہ بھی شرک ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سجدہ کرنا شرک ہے، یہاں پہ کسی کا دل میں خوف بھی ہے کسی جابر حاکم کا، حتیٰ کہ چور کا خوف بھی، اگر دوسرے لفظوں میں، یا مہنگائی کا خوف بھی، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ غوث پاک کی اتنی کامل توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ توحید کو لازم پکڑنا، 3 دفعہ فرمایا توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا۔ فرمایا تمام عبادات کی جان توحید ہے، تمام عبادات کی جان توحید ہے۔ ہمارا پیر جو ہے وہ توحید پرست ہے، ہمارا پیر توحید پرست ہے، پیر پیرا ہے اور میر میرا ہے۔ توحید پرست خدا کا پتہ بتانے والے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ وہ دل جو اللہ کی معیت میں رہا ہو، وہ دل جو اللہ کی معیت میں رہا ہو تو پھر اس کا ظاہر اور باطن میں اللہ ہی اللہ سما جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا مجھے تم جو ہے چھلکا مت سمجھو، میں مغز ہوں، مجھے چھلکا مت سمجھو، میں مغز ہوں۔ اور دلیل کیا دی کہ جو دل اللہ کی معیت میں رہے اس کا ظاہر اور باطن میں اللہ ہی اللہ سما جاتا ہے۔ اب آپ کو اور آسان لفظ کروں، فقیرانہ انداز میں بات سمجھاؤں تو وہ کیا ہے کہ غوث پاک کا ذکر بھی، غوث پاک کا اس میں جو آپ کا جو نام گرامی عبد القادر، یہ بھی اسم اعظم ہے، یہ بھی ایسے ہی ایسے اللہ کا ذکر۔ وہ کیسے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جو ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، فرمایا انبیاء کا، نبیوں کا ذکر عبادت، اور جو نیک بندوں کا ذکر کیا ہے؟ استغفار، توبہ ہے۔ اور اصل میں توبہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔
یہ آسان سا فقیرانہ انداز میں سمجھایا، یہ شرک نہیں، ان کو پکار، ان کو فریاد شرک نہیں۔ اس کے اوپر پھر بہت سی لمبی گفتگو بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب کے لیے صرف یہی کہ ہم توحید پرست بنیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم مت ڈرے۔ اور آپ کی ذات والا کے بارے میں حضرت جو ہے جنید بغدادی نے کیا ارشاد فرمایا جمعے کے دن منبر پہ آپ جو خطبہ ارشاد فرمایا 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک جو ہے بچہ پیدا ہوگا حضور کی آل کے اندر، علاقہ بتایا کہ اس کا علاقہ جیلان ہوگا، اور وہ جب وہ جوان ہوگا تو وہ دعویٰ یہ کرے گا کہ میرا قدم تمام جو ہے ولیوں کے قدموں پر، ان کی جو ہے گردنوں پر ہے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں وہ یہ دعویٰ کریں گے، اور یہ اعلان کون کر رہے ہیں؟ جنید بغدادی۔ سبحان اللہ۔ دن جمعے کا تھا، سننے والا ہزاروں کا مجمع تھا، اور کہا کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر، اور وہی ہوا کہ میرا گوشت پھر عجم کے اندر عجم کہتے ہیں کہ جو عرب نہ ہو، عربی نہ ہو، جیسے ہم عجم والے ہیں، عجم کے اندر ایسا شاہکار پیدا ہوا۔ لیکن حضور غوث پاک تھے، آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا بیٹا خطبہ ارشاد فرمایا کرو، ممبر پہ چڑھو، یہ ممبر تمہارا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا کرو۔ تو آپ نے کہا حضور یہاں پہ بڑے فصیح البلیغ لوگ بیٹھے ہیں، عرب دان بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بولوں؟ آپ نے فرمایا اچھا، ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن منہ میں ڈالا، لعاب دہن، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھ کے تو پھونک سینہ، آپ کے سینے کے 7 مرتبہ پھونکا۔ آپ جب ممبر پہ بیٹھے تو آپ کہتے ہیں لفظ تو آ رہے تھے سینے میں، لفظ کا ہجوم آ چکا تھا، لیکن زبان کانپ رہی تھی، بات نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں پھر جو مولا علی تشریف لائے، اور آپ نے حضور نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن، ایک روایت لعاب دہن، ایک روایت میں سینے میں پھونک ماری۔ حضرت علی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ علی نے یہ عمل کیوں کیا؟ تاکہ نبی پاک کی مثل نہ ہو، کیونکہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، یہ علی پاک کا عمل بتاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اس کے بعد 70 ہزار کا مجمع آپ کا خطبہ جو پوری دنیا میں پھر پھیل گیا کہ بغداد کے اندر ایک پیر ہے، عبد القادر نام ہے، اور پھر کتنے آپ کی اولاد کتنی تھی؟ 50 سے زیادہ آپ کے بچے تھے، 4 آپ کی شادیاں تھیں، اور کوئی علاقہ یہ اب آپ حیران ہوں گے 50 بچے کیوں تھے اور کیا معاملہ تھا؟ اس کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں عبد القادر کا فیضان نہ پہنچا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ کو برصغیر ہے، سب سے زیادہ اگر آپ کو سید ملیں گے یا اولاد ملے گی تو عبد القادر جیلانی کی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اتنی اولاد سے نوازا، اتنا نوازا کہ پھر کوئی بیٹا یہاں سے کہاں، کوئی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، پوری دنیا میں آپ کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں آپ کا سلسلہ ہے جو ساری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ تو آئے ہم ان سے فیض حاصل کریں، روحانی صرف فریکوینسی میچ کیا کریں۔ سب فریکوینسی انٹینا کے دور میں آپ کرتے ہیں نا، یہ انٹینا سگنل نہیں آ رہے، اچھا سگنل صحیح آئے، کیا ہوتا ہے انٹینا یہاں وہاں، صرف فریکوینسی غوث پاک کا فیضان آ رہا ہے، صرف اپنے دل کی فریکوینسی کو میچ کریں، اور کبھی تصور میں بیٹھا کریں، ان کو حال دل سنایا کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا